نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت سے ہی عمل ثواب بھی بنتی ہے اور اس کے الٹ بھی بنتی ہے۔ اس لیے ایک یہ انسان اپنا معمول بنانا چاہیے، انسان اس کو اپنا روٹین بنانا چاہیے۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے کچھ سیکنڈ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرے، انٹراسپیکشن کرے کہ آیا میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، آیا میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اس میں یہ میں اپنے نفس کے لیے کرتا ہوں یا یہ کہ یہ میں شہرت کے لیے کرتا ہوں یا کسی کے خوف سے یا کسی کے ڈر سے یا اس میں محض للہیت ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کام جب شروع کرتا ہے تو اس کو نیت کرتا ہے، دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ صحیح نیت ہو، لیکن پھر اسی پر اکتفا کرتا ہے، اسی پر بھول جاتا ہے، اور جیسے جیسے وقت جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگرچہ یعنی شروع میں انیشیلی اس کی نیت صحیح، لیکن اگر اس نے اسی کا نام بعض مفسرین نے رباط لکھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، صابروا سے کام لو اور رابطوا۔ یہ رباط کا جو لفظ ہے اس کے بہت معنی ہیں۔ عام معنی تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کے لیے یعنی نگہداشت کرنا، اور یہ کہ اپنے دل کے جو سرحدیں ہیں، اپنے دل کے، اپنے باطن کے جو سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی نگہداشت بھی اس کے ذیل میں آتی ہے، اور وہاں ہمیشہ چوکا نہ رہیں۔ لڑائی ہے اس سے عمر بھر کی، کبھی اس نے پچھاڑا کبھی ہم نے پچھاڑا۔ یہ شیطان کے بارے میں خواجہ حسن مجذوب کا یہ مشہور شعر ہے، لڑائی ہے اس سے عمر بھر کی، کبھی اس نے پچھاڑا
اور یہ پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ شیطان ابلیس پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جو نیک کام شروع کرتا ہے ان کے پیچھے زیادہ جاتا ہے۔ غافل ادھر ہوا نہیں اور ظالم ادھر ڈسا نہیں۔ غافل ادھر، اب آپ اس کو سانپ کو کچھ بھی دے دو، دودھ دے دو، یہ دے دو، اور آپ تھوڑا سا اس سے غافل ہو گئے، اس نے ڈس لیا، کیونکہ اس کی خصلت ہے، اس کی خصلت میں ہے، آپ اس کو کچھ بھی کرو، لیکن ڈسنے کا جب اس کو موقع ملے گا وہ ڈسنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی ابلیس ہے۔ تو اس لیے اس میں چوکنا رہنا، کیا رہنا، ہمیشہ یعنی ہوشیار رہنا، اور جو نہیں رہتا ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں پہنچا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ آخری وقت میں وہ فرمایا کرتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جو وہاں تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ فرمائیں؟ کہتا ہے یہ ابلیس آتا ہے، کہتا ہے احمد آپ میرے اس سے داؤ سے بچ گئے، اور وہ کہتے تھے ابھی نہیں، جب تک آخری سانس نہیں نکلے گا تب تک بھروسہ نہیں ہے، وہ فرماتے تھے ابھی نہیں۔ اور یہ دیکھو ابلیس وہ امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، بہت کم اس امت نے ایسے مرد مجاہد پیدا کیے، بہت کم۔ جیسے امام احمد بن حنبل اپنے اسلاف کی یہ جو ہے کیا نام اس کا، یعنی ان کی ہسٹری، آٹو بایوگرافی، ان کی زندگی کے حالات وہ ضرور بالضرور دیکھنے چاہیے، ضرور بالضرور دیکھنے چاہیے۔ اس میں ایک بہت اچھا مجموعہ جمع کیا ہے علی میاں ندوی علیہ رحمۃ اللہ نے، یہ کیا نام اس کا، تاریخ و دعوت و عزیمت، کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے فتنوں کو دبانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا جنہوں نے ان فتنوں کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ارتداد کی وبا چلی، لوگوں نے کہا اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں کیا ایمان سے کرنا ہے، تو ابو بکر پر وہاں چٹان کی طرح مضبوط رہے، اور ان کی اس ہمت سے باقی لوگ یعنی امت مسلمہ کا ایمان بچا۔ اسی طرح سے آگے چلتا گیا زمانہ، پھر خلفائے راشدین تو تھے ہی اللہ کے یعنی چنے ہوئے بندے۔ پھر جب یونانی فلسفے کا یلغار آیا ادھر سے، جب مسلمانوں کی سرحدیں بڑھ گئی، اور عرب لوگ تو سیدھے سادے تھے، وہ یہ فلسفیانہ موشگافیہ نہیں جانتے تھے، ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن جب دوسرے لوگ، اجمی لوگ اور دوسرے لوگ اسلام میں آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ وہ بھی لایا، اور مسلمانوں میں بڑے شکوک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور امام غزالی جیسے بندے کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے یہ فتنہ خلق قرآن جب، اور اس میں خلیفہ بھی متاثر ہوا جو خلیفہ وقت تھا مامون، تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو کیا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اور اس زمانے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی ہے امام احمد بن حنبل کو، خواب میں ہو سکتی ہے، آپ پتہ نہیں آپ مانو گے یا نہیں مانو گے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے وہ تو ورا الورا ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کو اللہ تعالیٰ کو اس صورت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ خواب میں، اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جگہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ تو، اور معراج جو ہوا وہ تو خارج از دنیا، وہ دوسری وہاں تھا، تو معراج میں جو بھی ہوا وہ اس دنیا کے سرحدوں میں نہیں آتا ہے، وہ ان کو پار کر گئے تھے، تو اس لیے وہ اس میں نہیں آتا ہے جو معراج میں، تو وہ ورنہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ تو جو کوہ طور پر کس طرح سے ہم کلامی ہوئی، وہ کلام کیا تھا، وہ جو نور دیکھا تو وہ نور کیا تھا، جو نور، کیا وہ نور مخلوق تھا، کیا وہ کلام مخلوق تھا، کیا وہ غیر مخلوق تھا؟ ٹھیک ہے، پڑھیے بحث. ہاں عارف نے کچھ پڑھا ہے ماشاء اللہ. چلو یہ تو میرا کام نہیں ہے، ہمارے ان بزرگوں کا کام ہے یہ چیزیں بتانا، میرا تو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ خالی نیت نہیں، نیت کا محاسبہ. ایک ہے نیت کرنا، ایک ہے اس نیت کو پوسٹ مارٹم کرنا، انالائز کرنا، اس کا تجزیہ کرنا. یہ کیا یہ میری نیت صحیح ہے یا میں اپنے نفس کو خوش کرنے، اصل میں یہ میری نیت نہیں ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں. پھر جب اس میں ڈیپ گہرا اندر دیکھے گا تو وہاں اس کو پتہ چلے گا یہ کام میں کیوں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ استفت قلبک، پہلے فتویٰ اپنے قلب سے پوچھو، وہ سچ بولے گا. مفتی صاحب کو آپ جو بولے گا وہ اسی کے اعتبار سے فتویٰ دے گا، جو آنے والے نے اس مستفتی نے جو پیش کیا وہ اس کے اعتبار سے. اب مفتی صاحب کو تو کشف نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور حقیقی حالات کیا ہیں، وہاں تو اس کی نظر نہیں. لیکن جو اپنا قلب ہے یہ سچ بولے، اول وہلے میں سچ بولے گا، پھر تو تعویل کہیں گے، پھر شیطان آئے گا، پھر نفس آئے گا، پھر دوسرے وہ انوالو ہو جائیں گے تو وہ اس تعویل کو بھی اس میں بھی تلبیس کریں گے. لیکن جو کیا کہتے ہیں اس کو، اول وہلے میں، فرسٹ انسٹنس میں یہ سچ کہے گا کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں. تو یہ اتنی تمہید جو میں نے کہی، عرض کی، تو کیوں کی کہ پہلے ہمیں یہ اس نیت کا محاسبہ کرنا کہ ہم یہاں بیٹھتے کیوں ہیں، ہم یہاں بیٹھتے کیوں ہیں. تو اکثر تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ڈر سے ہی بیٹھتے ہیں. ہم کہاں بیٹھتے ہیں، ہم تو ہوتے نا مت پر، یہ تو ادھر بٹھا دیتا. جی تو اس لیے کیا ہوا، پہلی چیز تو اس سے کیا ہوا، اس سے دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ وقت ضائع ہو گیا اور کسی گناہ میں منافقت بھی ہو گئی. ظاہر میں ایسے کر رہا ہے، ہمیں سنتا ہوں، اندر سے پتہ نہیں کہاں ہے. تو ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں ہے. جب ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں ہے تو اس کا 2+2 کتنا ہوتا ہے، یہاں سے کیا نکلے گا؟ جب ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں از اکول ٹو، وہ آپ خود سمجھ جائیں گے وہ کس کے متساوی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی نیت، تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اصلاح کرنے کے لیے. ہم کوئی واعظ سننے نہیں بیٹھتے ہیں، نہ کوئی واعظ کہنے والا ادھر ہے. ہم ادھر بھی طالب علم، ادھر بھی طالب علم. ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس اصلاح کے بیٹھنے کا ہمیں پہلے ارادہ کرنا ہے. اصلاح اس کی ہو جائے گی جو اصلاح کا ارادہ کرے. اگر وہ ڈنڈے کے زور سے بیٹھا ہے یا لحاظ کے زور سے بیٹھا ہے تو اس کو کیا ملے گا تو معلوم. ٹھیک، اگر اللہ جل شانہ کے کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنی اصلاح، کیونکہ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں. اور پھر اس میں
کچھ جو عرض کیا جائے گا اس سے اگر ہم اس پر اب علم کی ڈیفینیشن جو ہے، علم کی تعریف کیا ہے تھوڑا بتاؤ۔ جی ہاں بولو، سنا ہی نہیں کیا بولتا ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جہالت کو دور کرنا۔ جہالت کی ضد تو علم ہی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اب وہاں مسئلہ ہوگا جہالت کس کو کہیں گے، علم کس کو کہیں گے، تو وہ تعریف پھر بھی تفصیل طلب رہی۔ علم، اب ہم کسی لفظ کو لیں گے، مثلا ہم نے لیا لفظ توحید۔ کیا لیا لفظ؟ توحید کا لفظ لیا۔ ہاں جی، ہم نے کھولی کتاب، پڑھا توحید یہ ہوتا، اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں، وہی قادر ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یہ سارا یا کسی سے سنا یا پڑھا، تو ہمیں توحید کا علم حاصل ہوا۔ ہمیں توحید کا علم حاصل ہوا۔ علم کا جزء لا ينفع، یعنی وہ حصہ جو اس کے تعریف سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں انما، ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی، انہی کو خشیت ہوتی ہے اللہ کی، عالموں ہی کو، ہے نا۔ تو پھر ہم کیا یہ کہہ سکیں گے کہ فارغین مدرسہ سب عالم ہیں؟ مدرسے میں 8 سال پڑھا، 10 سال پڑھا، 12 سال پڑھا، فارغ ہو گیا، تو یہ اس علم کے اس تعریف میں آئے گا؟ سند تو ہے اس کے پاس۔ جب تک اس کی زندگی اور اس کے شب و روز، اس کی روزمرہ زندگی، اس کے حالات، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس میں خشیت کے آثار نہ پائے جائیں، اس کو عالم نہیں کہیں گے، عالم حقیقی۔ اصطلاحی تو وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اگر علم ہوگا وہ خشیت پر مجبور کرے گا۔ اگر خشیت پر ابھارا نہیں، مجبور نہیں کیا، معلوم ہوا علم ہی ناقص ہے، اس کا جو لازمی اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ علم کا جو لازمی اثر ہے، اب ہمارے ایک سینئر یہ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا یار دین تو سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، صبح کو یہ ادا شریف یہ بھی پڑھتا ہوں، اب کیا کرنا ہے مجھ کو؟ میں تو کرتا ہوں، اب کیا کرنا ہے مجھ کو؟ بات تو کسی حد تک تو اس کے منطق کے حساب سے اس میں وزن بھی ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اور حرام نہیں کماتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں کچھ وظائف وغیرہ بھی پڑھتا ہوں، اب کیا کرنا ہے مجھ کو؟ اس کو دین سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے؟ اس میں جہالت بدرجہ اولا موجود ہے، کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اس نے علم حاصل، یہ چند عبادات تو وہ کرتا ہے،
لیکن جو علم اس کے پاس نہیں ہے، اور علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ اب اس کو اگر کہیں گے کہ بھائی آپ میں توحید کے لوازمات پائے جاتے ہیں، اس کو وہ پتہ ہی نہیں۔ توحید کے لوازمات دیکھو، اس لیے میری باتیں بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ یہ اچھا تھوڑا کہ وہاں استعمال کرو، آج لوگوں کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے۔ کون سا میں سوچا کہ واز آسوں تو تھوڑا سو بہت کم سنتے ہیں، نہیں کی کرتے ہیں۔ میں آئی ایکسپیکٹ کیونکہ لوگ تیار بھی نہیں ہیں سوچنے کے لیے، ذہن پر زور دینے کے لیے۔ اتنی پریشانی کون لے گا؟ اچھا کیا مجھے توحید معلوم ہے؟ اچھا وہ توحید کی کیا لوازمات؟ پوری زندگی اسی میں جائے گی، پھر بھی توحید موحد حقیقی نہیں بنے گا۔ اور توحید کے بغیر، توحید اساس دین ہے، توحید اساس دین ہے۔ اعمال کی یعنی اعمال کی قبولیت اور نجات کا ذریعہ تو پہلا زینہ توحید ہے، نہیں؟ اب اس کے روزمرہ زندگی کے افعال، صبح اس کی جب اٹھا، اس کے گھر میں کیا مسائل آ گئے، کاروبار میں کیا مسائل آ گئے، زندگی میں کیا مسائل آئے، دوسری جگہ کیا ان سب میں توحید کا غلبہ ہے، یا اس کے ہزاروں خدا ہیں؟ اس سے بھی ڈر، اس سے بھی امید، اس سے وہ، اس سے یہ، اور جزا فضا، کم ہوا رزق اس پر پریشانی، زیادہ ہوا تو اس پر۔ اب اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے۔ آپ کہتے پتہ نہیں خود سے کیا بول رہا ہے۔ ہاں جی، ما اصاب من مصیبت، وہ ادھر وہ کیا حافظ بن گیا، بڑا ہے۔ ما اصاب من الا یہ سورہ حدید کی آیت ہے یا سورہ حشر کی؟ ما اصاب من مصیبت من قبل، وہ ایک بتاؤ نا۔ ہاں عبداللہ بتاؤ۔ ما اصاب من مصیبت من ان نبرأ اللہ ان ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت من قبل ان نبرأ، یعنی جو بھی تقدیر میں لکھا ہے، جو بھی تقدیر میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتہ نہیں کب لکھا ہے۔ ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہ لکھا من کب، ٹھیک؟ اب اس کا اظہار کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آپ کو اگر کوئی کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، افسوس نہ کریں۔